ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ ایک خوبصورت جنگل میں کچھ پرندے رہتے تھے۔ ایک دن ٹنکو کبوتر اپنے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس نے کہاں جانا تھا؟ اپنے دوست بلبل کے پاس۔ بلبل جو اپنے گھر میں ہی رہتا تھا۔ کبوتر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیسے ہو میرے دوست؟ بلبل نے کہا، میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اتنے دنوں کے بعد چکر لگایا ہے۔ کبوتر نے بلبل سے کہا، بس کام ہی ختم نہیں ہوتے، ایک کام پورا کرو تو کوئی دوسرا نکل آتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کے پاس کالو کوا آیا۔ اس نے دونوں سے کہا، میری بات سنو، میری بات سنو۔ کبوتر نے کہا، کیا ہوا کالو بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ بہت گھبرائے ہوئے ہو تم۔ کالو نے کہا، میرے گھر کے پاس ایک عجیب سا پرندہ آیا ہے، وہ باقی پرندوں کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ کبوتر نے کہا، بلبل تم یہیں رکو، میں کالو کے ساتھ جا کے دیکھتا ہوں۔ کالو کوا اور ٹنکو کبوتر اس طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کبوتر نے کالو سے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تم کس کی بات کر رہے تھے؟ کالو نے کہا، یہی تھا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کبوتر نے کالو سے کہا، تم نے کب دیکھا تھا؟ کالو نے کبوتر کو بتایا، جب میں صبح اٹھ کر باہر آیا تب۔ کبوتر نے کالو سے کہا، ارے کالو بھائی، تم نیند میں ہوگے، اچھا میں اب چلتا ہوں۔ کبوتر پھر وہاں سے چلا گیا۔ بلبل نے کبوتر کو آتے دیکھا تو کبوتر سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیسا پرندہ تھا وہ؟ کبوتر نے کہا، کچھ نہیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، کالو نے شاید کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ کبوتر پھر بلبل کے گھر سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دنوں بعد کالو پھر کبوتر کے گھر آیا اور کبوتر سے کہنے لگا، تم میری مدد کرو۔ کبوتر نے کالو سے پوچھا، مدد؟ کیسی مدد؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کالو نے کبوتر سے کہا، اس دن جب ہم گھر گئے تھے وہ درندہ تمہارے سامنے نہیں آیا، مگر جب تم واپس چلے گئے تو وہ پھر سے آ گیا تھا اور اس نے پھر سے جنگل میں تباہی مچا دی۔ کبوتر نے کالو سے کہا، تم آج پھر سو کے اٹھے تھے کیا؟ کالو نے کہا، تم کو میں پاگل لگتا ہوں کیا؟ کالو وہاں سے چلا گیا۔ کبوتر پھر اپنے گھر چلا گیا۔ کالو اپنے گھر پہنچا تو اس کو وہاں وہی پرندہ نظر آیا اور اس نے کالو کوے کو مار دیا۔ بلبل کو جب پتہ چلا تو وہ کبوتر کے پاس گیا اور کبوتر سے کہنے لگا، ٹنکو تم کو پتہ ہے کالو اب ہم سے دور چلا گیا ہے۔ کبوتر نے بلبل سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی صبح تو وہ میرے پاس آیا تھا۔ بلبل نے کبوتر سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارے پاس آیا تھا؟ کبوتر نے کہا، ہاں، وہ صبح آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ آج بھی نیند میں تھا۔ بلبل نے کبوتر سے کہا، کیسے دوست ہو تم؟ وہ تم کو کہتا رہا کہ میری مدد کرو مگر تم نے اس کی بات نہ مانی، اس درندے نے کالو کو مار دیا۔ کبوتر بہت دکھی ہوا۔ کبوتر نے یہ ٹھان لی کہ اب وہ اپنے دوست کا بدلہ ضرور لے گا۔ کبوتر اپنے گھر سے جنگل کی طرف چلا گیا اور اس درندے کو تلاش کرنے لگا مگر وہ اس کو نہ ملا۔ کچھ دنوں بعد ٹنکو کبوتر پھر سے اس کی تلاش میں نکل گیا۔ راستے میں اس کو کچھ پرندے ملے۔ انہوں نے کبوتر سے کہا، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، وہ تم کو بھی مار دے گا۔ کبوتر سمجھ گیا کہ یہ وہی ہوگا۔ کبوتر نے اس سے کہا، میں تو اس کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ تو وہ کبوتر سے کہنے لگا،
तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मगर एक परिंदा ऐसा है जो इसको यहाँ से भगा सकता है। कबूतर ने इससे पूछा। वो कौन है, मुझे बताओ। फिर इसने कहा, वो एक चील है, बहुत बड़ा, ताकतवर। कबूतर फिर चील की तलाश में चला गया। कबूतर को कहीं भी चील ना मिला और वो दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल पर कब्जा कर रहा था। एक दिन कबूतर को पता चला कि वो चील वापिस अपने घर आ गया है। कबूतर फिर चील के पास जाने के लिए चल पड़ा। कबूतर चील के घर जाके बोला, आप मेरी मदद करें। चील ने कबूतर से पूछा, घबराओ नहीं, हुआ क्या है ये तो बताओ। कबूतर ने चील को पूरी कहानी सुनाई और ये भी बताया कि किस तरह उसने इसके दोस्त को कत्ल कर दिया है। चील कबूतर को लेकर इस जंगल की तरफ चल पड़ा। वो वहां पर था। चील ने इससे कहा, ये तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया है, चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। इसने चील से कहा, क्या वरना? तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। चील ने आखिरकार इस दरिंदे को मार दिया। कबूतर को अब कुछ तसल्ली हुई और उसकी शर्मिंदगी कम हुई और वो चील का शुक्रिया अदा करके अपने घर चला गया।